السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین حضرات، آپ کی خدمت میں تلاوت قرآن، آسان ترجمہ و مختصر تشریح کے ساتھ درس پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ درس سعودی عربیہ ریاض کے غرابی علاقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جس میں آپ دینیات کے طلبہ و طالبات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم دینی بچوں، پیارے بچوں، اور ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے تمام حضرات، آپ کی خدمت میں پچھلے ہفتے جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ البقرہ کی 17 آیتوں کا ترجمہ، اس کا تشریح آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو یہی سلسلہ ہمارا چلتا رہے گا۔ اس کے لیے ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین اور سننے والے تمام سامعین، ان سے گزارش ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ یہ سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام میں، اور آپ کا ساتھ یہی ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کے لیے یہاں پر بھیج دیں، تاکہ جو ہے وہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس کو سمجھنے والے بن جائیں، اس لیے کہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن اس کے مطلب کو سمجھتے نہیں، معانی کو سمجھتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم عمل میں کوتاہ بنتے جا رہے ہیں۔ ایک انسان قرآن پاک کے اندر بار بار پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن مانگتا کسی اور سے ہے۔ نماز میں تو ہر بار یہی کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ قبروں سے مانگ رہے ہیں، اور لوگ جو ہے اللہ کے علاوہ کسی اور پر یقین کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، شرک عظیم ہے۔ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ لہذا بندہ تو ہر نماز میں پڑھتا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، لہذا ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی نسبت سے ہمارا یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ مجھ گنہگار اور خطا کار سے اللہ پاک کے کام لے رہے ہیں، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو گروپس چل رہے ہیں، چاہے وہ قرآن حدیث دینیات کا گروپ ہو، یا قرآن حدیث کی بات کا گروپ ہو، یا شافعی مسئلے مسائل کا گروپ ہو، دیوبندی نعت کا گروپ ہو، اور اس طرح سے خواتین کا بھی جو ایک گروپ ہے جو الدعوت الدینیہ، ان تمام گروپس میں جتنے بھی ممبرس ہیں، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کے طفیل ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے۔ تو آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 اور اس کے علاوہ جو ہے گویا کہ آج کی نشست کا جو افتتاح ہوگا وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 18 سے ہوگا۔ تو اس سے پہلے میں آج پڑھی جانے والی جو آیتیں ہیں اس کی تلاوت کرنے کے لیے میں محمد خان، جو ممبئی سے تعلق رکھنے والے ہیں، ہمارے طالب علم ہیں، ان کا قرآن ختم ہو چکا ہے، وہ آپ کے سامنے آج کی آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو آئیے ڈیس پر تشریف لائیے محمد خان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه
وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. محترم سامعین، یہ آج کی تلاوت کی جانے والی جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں وہ انشاءاللہ تبارک اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. تو اللہ تعالی یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں ان لوگوں کا جو کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ان سے مراد ہے منافقین لوگ. تو پچھلی آیتوں میں ان کے بارے میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئیں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ کی اگلی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا. اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی صفت ایسی ہے آیت نمبر 18 میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ جو منافق ہیں یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ لوٹنے والے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے اگر آپ جنت دوزخ کا تذکرہ کریں اور اس طرح سے زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں کہ زکوٰۃ دینے پر اللہ تعالیٰ کی یہاں پر کیا اس کا ثواب ہے اور نہ دینے پر کتنا عذاب ہے، اور اس طرح سے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بتایا، اور وہی پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کو بھی دیا. لیکن جب ان کے پاس کوئی قربانی کی بات آتی، کوئی دین کے راستے میں قربانی دینے کی بات آتی، جیسے نماز پڑھنے کا تذکرہ کیا جاتا، جہاد میں نکلنے کی بات آتی، زکوٰۃ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آتی، روزوں کے رکھنے کی بات آتی، تو پھر وہ پیچھے ہٹتے. اور جب ان کے پاس کہا ان کے سامنے باتیں کی جاتی تو وہ گویا ایسا بن جاتے جیسے کہ وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں اور اندھے ہیں. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ان کے اندر یہ صفتیں ہیں تو اب تم جتنا بھی ان کو بولو وَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ واپس لوٹنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آگے آیت نمبر 19 میں اللہ فرماتے ہیں أَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ. یا ان کی مثال آسمان سے برسنے والی زوردار بارش کی طرح ہے، جس بارش میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے، بجلی ہے. موت کے ڈر سے بجلی کی کڑک کی آواز سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں. اور اللہ آگے فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. میرے محترم بھائی بزرگوں، منافقین کی حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں. ان کی صفتیں پہلے بیان کی گئی کہ جب بھی قربانی دینے کا موقع آیا، یہاں تک کہ جنگ بدر کا بھی موقع ہے، وہاں پر مسلمانوں کا ساتھ دینے کا وعدہ انہوں نے کیا. لیکن جب کفار کے لشکر کے بارے میں معلوم ہو گیا کہ کفار کے پاس بڑی تعداد میں فوج ہے اور ان کے پاس ہتھیار ہے اور ان کے پاس جو ہے سواریاں ہیں اور کھانے پینے کی چیزیں ہیں، سب کچھ ہیں اور ہٹے کھٹے ہیں، طاقتور ہیں، تو ان کے جو ہے دلوں میں پہلے سے ہی ایمان کمزور تھا. تو پھر اسی کمزور ایمان نے ان کو پیچھے ہٹنے پر آمادہ کر دیا.
لہٰذا بیچ راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دے کر بھاگ گئے۔ بعض نے کہا کہ ہم نے اپنے گھروں میں جو ہے چولہے پر ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں، بعض نے اور ایک بہانہ کیا، بعض نے کچھ یہ کہا کہ ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا بھول گئے۔ لہٰذا یہ ان کے دل کے ایمان کی کمزوری تھی، دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا، جس کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہاں پر جو ہے آگے فرما رہے ہیں کہ جب ان کے پاس دین کی باتیں کہی جاتی ہیں، جنت اور دوزخ کی باتیں کی جاتی ہیں، نماز روزے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ان پر جو ہے ایسی زوردار بارش گر رہی ہو، جس میں اندھیریاں ہو، پھر کڑک ہو، پھر بجلی ہو، تو یہ بہت زبردست بارش ہوگی۔ یعنی ایک تو بارش گر رہی ہے، وہ بھی اندھیری رات میں، پھر اوپر سے کڑک اور بجلی بھی جو ہے اس کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اور آپ ہم جانتے ہیں، ہندوستان کے رہنے والے، پاکستان کے رہنے والے اور آس پاس کے جہاں ممالک ہیں جہاں زیادہ بارش ہوتی ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں، زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے گھبرا جاتے ہیں اور کڑک اور بجلی کی آواز کو نہ سنیں اس کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی مثال یہاں پر دی گئی کہ ان کے لیے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ ادا کرنا منافقین کے لیے ایسے ہی تھا جیسے کہ زوردار بارش گر رہی ہو اور جو ہے اس میں کڑک اور بجلی ہو، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ جب ان کے پاس ان کی باتیں کی جاتی تھی تو نہ سننے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ تو یہاں پر اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہیں تم یہ خیال مت کرو اے منافقو کہ تم اللہ کے پاس جا کر یہ کہو گے کہ ہم نے سنا نہیں، ہم نے عمل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بالکل جاننے والا ہے۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو ایک دن گھیرنے والا ہے۔ دنیا میں بھی اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا منافقین کو، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب جو ہے تیار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مثال آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، تمام امت مسلمہ کے لیے، تمام دنیا والوں کے لیے پیش کر دی۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں اور ان کے بارے میں مزید یہ فرما رہے ہیں، یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 20 میں، یعنی آیت نمبر 20 میں اللہ کا فرمان ہے کہ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لے جائے، بجلی ان کی آنکھوں کو چھین لے جائے۔ جب بھی بجلی روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے ہیں، اور جب اندھیرا ان پر چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی کانوں کی سننے کی طاقت کو اور دیکھنے کی طاقت کو، یعنی ان کی آنکھوں کو، ان کے کانوں کو چھین لے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ فرما رہے ہیں اپنے نافرمانوں سے مخاطب ہو کر، صرف منافقین یہاں پر مخاطب نہیں ہے، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی مسلمان آئیں گے، جتنے بھی جو ہے کافر آئیں گے، جتنے بھی نافرمان آئیں گے، جتنے بھی فرما بردار آئیں گے، سب کے لیے فرما رہے ہیں، فرما برداروں کے لیے اس لیے فرما رہے ہیں تاکہ آگے چل کر وہ نافرمان نہ بنے، آگے چل کر دنیا کے معاملات میں پھنس کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ اور نافرمانوں کے لیے اس لیے فرما رہے ہیں کہ سمجھ جاؤ، کیونکہ ایک دن اللہ تعالیٰ تمہاری پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تمہاری نافرمانیوں کے بدلے میں تمہاری آنکھوں کو، تمہارے کانوں کو چھین سکتا ہے، تمہیں اندھا، بہرا اور گونگا بنا سکتا ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، تمہاری زندگی برباد کر سکتا ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ لہذا ذہنی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، مالی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، بدنی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، گھر کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے۔ لہذا ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے لیے اور ہر کافر کے لیے فرمان، کیونکہ یہ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا ہدی للناس، ایک جگہ پر یہ فرمایا گیا ہدی للناس، کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی گئی ہے۔ اس کو چھوڑ کر آدمی اگر کسی اور کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ ہرگز ہدایت نہیں حاصل کر سکتا، اس لیے کہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ ہدایت دینے والی ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قرآن جو ہے رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو یہاں پر منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جو درس میں آپ کے سامنے
پیش کیا جائے گا، باتیں آئیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔